کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو، جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھلے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرو۔ یہ تکالیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہیں اور ان پیغامات کو سنو اور مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو۔ یاد رکھو اگر ایسا کیا تو تمہیں بڑی فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو۔ ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں سکون کیسے مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشوونما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کے ہٹنے نہ دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشوونما بھی پہنچاتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند ہے۔ جو شخص بھی مدد لے کر آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس شخص کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو۔ ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے بچے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں تمہیں حقیقی سکون مل جائے گا۔ توجہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے جو انسان کو ذلت کے گھڑے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بیوقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر شخص کوئی اپنے عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو
جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کو عمر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو، یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ کوئی شخص عزت کے ساتھ پیش آئے، اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا ماہر ہے، لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ جس شخص کو بھی اپنی زندگی سونے چاندی کے نام کر دیتے دیکھو تو اسے جان لو کہ اس شخص نے کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر دیتے ہیں۔ کام کرتے رہو، کنویں کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادت سے جا ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو۔ رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں۔ چلتے رہو، لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے، کیونکہ وہیں پر بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوغلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔ صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہوں وہ کبھی بھی مشکلات یا بدقسمتی کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنے محبوب کی بات کو سنو۔ جب تم اپنے محبوب کی طاقت میں کامل ہو جاؤ تو تم اپنی ذات کو اس دنیا کے جھمیلوں سے آزاد کر پاؤ گے۔ اپنی ظاہری آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو۔ اپنے کمرے میں تنہائی کے ساتھ گزارا گیا تھوڑا سا وقت ان تمام معاملات سے بہتر ہے
جو تم اس زندگی کی دوڑ میں حاصل کر پاؤ۔ جب کوئی شخص تمہارے لیے طائف کو گن رہا ہو تو ایسے وقت میں ان طائف کو یا اپنے ہاتھوں کو مت دیکھو، بلکہ اس بات پر توجہ دو کہ یہ طائف دینے والا کون ہے۔ اپنی کوششوں کو جاری رکھو اور تمہاری ذات میں پوشیدہ خوشیاں آخر کار باہر آنے لگیں گی۔ تمہارے پاس علم اور عقل کا خزانہ موجود ہے، پھر بھی تم چھوٹی چھوٹی مشکلات کا حل تلاش کرنے دوسروں کے پاس جاتے ہو۔ جسم کیا ہے، صبر اور برداشت، محبت کیا ہے، شکر گزاری ہمارے سینوں میں کیا دفن ہے، خوشی اور قہقہے، اس کے علاوہ کیا، ہمدردی اور خلوص۔ جو تمہیں غلط لگے وہ کسی اور کے لیے صحیح بھی ہو سکتا ہے، جو شے تمہارے لیے زہر ہے وہ کسی کے اور کے لیے شہد کی مانند بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایوب علیہ السلام کو ایک باپ کی مانند ہمدردی کے جذبات سے نوازا۔ ایسے جسم میں موجود کیڑوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تم میرے غم میں شریک ہو تو مجھے غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگو، اگر تم عبادات کی ظاہری طور پر ادائیگی سے آگے بڑھ کر اپنے خالق سے تعلق بنا لو جو کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے، تو تم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دو گے اور اپنی زندگی میں چار کو آسان ہی پاؤ گے۔ جب خود کو مصائب کے بنور میں پھنسا ہوا پاؤ تو سمندر کی تہہ تک جانے کا راستہ نکالنے کی کوشش کرو۔ یہ ایک ایسی مؤثر دوا ہے جس کا حصول محض ان لوگوں کو ہوتا ہے جو درد کو اس کی انتہا پر جا کر برداشت کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر حقیقی عشق کی تلاش ہے تو وہ صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات پاک سے کیا جانے والا فانی عشق ہے۔ زوال پذیر ہونے والے حسن کے ساتھ محبت ہمیشہ عارضی ہوتی ہے۔ اے روح، اگر تمہیں زندگی کے رازوں کو جاننا ہے تو تمہیں شرم و حیا اور عزت نفس جیسے عناصر کو بھلا دینا ہوگا۔ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہو، پھر بھی تمہیں اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے خود کو تم سے الگ کیا تو میں پھول کی بجائے کانٹے کی مانند ہو جاؤں گا۔ ایک گناہ گار شخص روٹی کھاتا ہے اور یہ روٹی اس کے اندر زہر، حسد اور بری خواہشات کو پیدا کر دیتی ہے۔ یہی روٹی ایک نیک اور باعمل شخص بھی کھاتے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور علم حاصل کرنے کے ذرائع پیدا کر دیتی ہے۔ ایک حقیقی شخص ہمیشہ اپنے پرانے جوتے اور جیکٹ کو دیکھتا رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر وہ الماری کھول کر اپنے گھسے پھٹے جوتے اور کوٹ کو دیکھتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی اصل کو یاد رکھے، انا اور غرور کی وجہ سے خود کو برباد نہ کر ڈالے۔ دل کی آواز اور موجودگی کے بیچ وہ مقام ہے جہاں حقیقت کی راہ ملتی ہے اور چار سو خاموشی میں اس کے دروازے کھلتے ہیں، جبکہ بے رابطہ گفتگو میں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں کسی جذبے کی مخالف محسوسات سے آشنا کروا کر زندگی کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ کامیاب اڑان کے لیے تمہارے پاس ایک نہیں دو پر ہوں۔ جو شخص غم اور تکالیف کے پیچھے پوشیدہ محبت تک پہنچ جائے وہ اپنی ذات کے خالی پن کو ہزاروں نئے رنگ دے سکتا ہے۔ ایک صوفی شخص نے کہا، میرے محبوب، اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں کو کھولے رکھنے کا
کوئی فائدہ نہیں، اور اپنی روح کے الگ ہونے کے سوا کسی اور کے لیے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حق کا ساتھ دینے والے لوگوں کے لیے ہمیشہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے گئے راستے پر چلتے ہوئے انہیں بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے غم کا ایک ذرہ بھی حاصل ہو جائے تو تم اس دنیا میں اور آخرت کے تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس دنیا میں جہالت کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ اسے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آئے اس کی موت کہتی ہے، یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہو تو ایسے شخص سے تمام جن اور انسان ڈرا کرتے ہیں، اور جو بھی ایسے دیکھے اس کے رعب و جلال کے اثر میں آ جاتا ہے۔ کسی شخص کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک بڑا گنہگار اتنے خلوص اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ تمام برے کاموں میں اس کی یہ توبہ بھاری پڑتی ہے، اور نتیجے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگر میں ایک بد اخلاق عورت کے رویے کو صبر و تحمل سے برداشت نہیں کر سکتا تو صبر کا یہ شعر مجھے اس دنیا کے معاملات میں خندہ پیشانی کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنے دے گا۔ میں اس بیوقوف عورت کی پیدا کردہ مشکلات کو محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مجاہدے کے طور پر برداشت کرتا ہوں، اور ایک مرد ہونے کے ناطے مجھ میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عورت کے ہاتھوں اپنی توہین کروا کر اس کے بد اخلاقی سے بھرپور رویے برداشت کروا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے تکبر کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کسی برے انسان سے مل کر خوش ہو، یا ایک ایسا برا انسان جو کہ اپنی برائیوں کو ترک کرنا نہ چاہتا ہو وہ اس شخص سے مل کر خوش ہو، تو جان لو کہ ان دونوں کے مابین برائی کا کوئی نہ کوئی ایسا عنصر موجود ہے جو کہ دونوں میں عام ہے، اور اسی عنصر کی وجہ سے یہ دونوں لوگ خوش ہیں۔ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد میں سکون اور آرام پانے لگے اس کے لیے خزاں کا موسم بھی بہار جیسا ہوتا ہے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ اپنی روح کی ہدایت پر تم کتنا ہی جلد عمل کرتے ہو۔ انسان کی نیچر ایک پیاسی مچھلی کی مانند ہے جس کی پیاس بھی کبھی نہیں بجھ سکتی۔ جب تم کسی محفل میں اپنے دل کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تو در حقیقت تم وہاں ہوتے ہی نہیں۔ جب تم تنہائی میں ہوتے ہو اپنے ہارٹ کی سنو تو خود کو ایک محفل میں شریک پاؤ گے۔ ہر اس عنصر پر توجہ اور امپورٹنس دو جس کی بنا پر تمہاری روح کو نیو کرنے کی امید ملے۔ انسانی ہینڈز بار بار کھلنے بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر یہ فار ایور مٹھی کی مانند بند ہو جائے یا ہمیشہ کھلا رہتا تو انسان محفوظ ہو سکتا تھا۔ انسانی فطرت کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی ہر حرکت میں متوازن انداز سے برتاؤ کرنا ہماری موجودگی کو پر اثر بنا دیتا ہے۔ اے دوست، پین کو برداشت کرنا سیکھو۔ اپنے احساسات کو قید سے خود کو آزاد کر دو۔ ہر اس عنصر پر فوکس کرو جس کی بنا پر تمہاری روح کو کچھ نیا کرنے کی امید ملے، اور ایسے عوامل اگنور کرو
جن کی وجہ سے تم خود کو بیماری یا کمزوری میں گرا پاؤ۔ جس شے کی تم حقیقی چاہت رکھتے ہو، اس کی چاہ تمہیں سائلنٹلی اپنی جانب کھینچ لے جائے گی، اور جب ایسا ہوا تو تم سیدھی راہ سے بھٹکنے سے محفوظ رہو گے۔ جس فرینڈ سے تمہیں محبت ہو، اس کی جانب اپنی توجہ کو ہمیشہ مرکوز رکھو۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ دوست تمہاری جانب آ رہا ہے یا تم سے دور ہو رہا ہے۔ عادات میں پختگی رکھو۔ اپنے معاملات میں پختگی کی ہیبٹ اپنانا کامیابی کی ضمانت ہے۔ آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا کام لیا جاتا ہے۔ روح اپنی تسکین کے لیے معاملات کو دیکھتی ہے۔ عقل کا دوست استعمال اپنے محبوب سے محبت کرنے میں، اور لیگز کا استعمال اپنے محبوب کے سفر میں ہے۔ ایک امپٹی آئینے اور تمہاری بری عادات کو جب اکٹھا کر دیا جائے تو یہیں سے شخصیت کی بناوٹ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی در حقیقت شخصیت سازی کا فن ہے۔ اگر آپ خود پر بہت زیادہ سیٹسفائیڈ رکھیں تو یہ عنصر آپ کی پرسنالٹی پر پختگی کو آنے سے روکے گا۔ جو بھی تم تک پہنچے وہ کسی نیڈ، تکلیف اور ذہنی دباؤ اور دردناک خواہشات کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ جب سلیپ سے بیدار ہو تو پیپل کی بے جا بحث سے خود کو دور رکھو اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی انف ہے۔ جو پاسٹ ہے اس کا غم مت کرو، کیونکہ جو گزر چکا ہے، اور جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے اس پر ریگریٹ کا اظہار مت کرو۔ فولشنس اور جہالت کی باتوں پر یقین مت کرو، بھلے کوئی بھی کہے۔ اگر تم رچ ہو اور تمہارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں تو مفلس لوگوں کے رویے پر ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایسا کرنا ان کی فطرت کا حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ جو خیال کسی شخص کے دل سے نکلے، ضروری نہیں کہ تمہاری زبان پر بھی وہی الفاظ ہوں، اور ہمارے دل میں موجود درد تکالیف کا کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ دنیا دل لگانے اور ذلتوں میں کھو جانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے والی جگہ ہے۔ اے میرے نفس، اگر تو تھنکنگ کرے تو جان لے کہ مالدار لوگوں جیسی زندگی کی نسبت مفلسی کی زندگی گزارنا زیادہ بہتر ہے۔ انسان کو ایروگنس، نالج کا، ٹروتھ اور سچے دوستوں سے محروم رکھتا ہے۔ علم کا حقیقی مقصد محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بنانا اور اس ایک مقصد کے سوا باقی سب دھوکے اور فریب ہیں۔ گفتگو میں مناسب انداز اور جوش و جذبہ محبت کی نشانی ہوا کرتا ہے، اور جب جوش و جذبہ مانت پڑنے لگے تو یہ سائن ہے کہ آپ لو میں کمی آ رہی ہے۔ دریا کے کنارے اگر گرینری دکھے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں واٹر موجود ہے۔ کیڑا اور ہنی کی مکھی دونوں ہی پھول کا رس چوستے ہیں اور ان کی خوراک ایک سی ہے، جبکہ اور شہد کی ایک زہریلا ڈھنگ پھر محض پیدا کرتا ہے۔ مکھی سویٹ لذیذ شہد پیدا کرتی ہے۔ اگر تم آخرت کی لائف کے حوالے سے فکر مند رہو تو دونوں جہانوں کی ڈیفیکلٹیز کو تمہارے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں رولر نہیں بنایا تو عاجز رہ کر اپنی زندگی گزارو۔ اگر تم تیرنا نہیں جانتے تو بوٹ میں سفر مت کرو۔ اگر تم ظاہری بیوٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو یاد رکھو کہ یہ ایک زہریلا سانپ ہے جو تمہیں ڈس لے گا۔ جیسا کہ پانی ہوا آہستہ آہستہ بخارات بن کر اڑ جاتی ہے،
ویسے ہی ایک بیوقوف شخص تمہاری عقل اور انٹیلیجنس کی روشنی کو آہستہ آہستہ تم سے دور لے جاتا ہے۔